اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے، ضمانت لے کر باہر جانے والے نے سرجری کرائی، نہ اسپتال داخل ہوا۔ نواز شریف ضمانت اور ریلیف کے مستحق نہیں۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا گیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کو واپس لانے کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو چاہیے پاکستان کے عوام کا پیسہ واپس کریں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ نواز شریف صحت یاب ہو کر عدالتوں کو سرنڈر کریں گے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ فیصلہ خلاف آیا مگر عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ نواز شریف آج بھی ووٹ کو عزت دو کے نظریے پر قائم ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ میڈیکل رپورٹس میں لکھا ہے کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے۔ نواز شریف سفر نہیں کر سکتے۔ عدالتی فیصلے برطانیہ بھیجے جائیں گے تو اس پر فیصلہ برطانوی ادارے کریں گے۔ حکومتی اقدامات کی وجہ سے ہمارے قانون کی جگ ہنسائی ہوگی۔ ایک ملک کو آپ مقروض کر کے چلے جائیں قرضے لے ملک چلانے کے لیے، تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا۔ یہ تو دنیا کی تاریخ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان۔ ماضی کے حکمران ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل کر چلے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک کے مشکل حالات ہیں تو عوام بھی مشکل میں ہیں، قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں۔ ملک جب خرچے کم کرتا ہے تو عوام کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ مشکلات کو نئے پاکستان سے جوڑ رہے ہیں۔ لاہور میں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد، تقریب سے خطاب میں کہا نیا شہر بنانا آسان نہیں، رکاوٹیں آئیں گی لیکن یہ لاہور کی ضرورت ہے۔ گجر پورہ گینگ ریپ کیس کے ملزم شفقت کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ دیا۔ شفقت کو سخت سیکیورٹی میں چہرے پر کپڑا ڈال کر پیش کیا گیا۔ روپوش ملزم عابد کا تیسرا ساتھی بالا مستری چیچا وطنی سے دھر لیا گیا۔ عابد کے ٹھکانوں سے متعلق پوچھ گچھ۔ شفقت کے مطابق عابد نے فون کر کے اسے اور بالا مستری کو بلایا تھا، بالا نہیں پہنچا۔ گروہ 3 نہیں 4 افراد پر مشتمل تھا۔ چوتھا کارندہ علی شیر ہے۔ 1 ماہ قبل ملزمان نے شیخوپورہ تھانہ فیکٹری ایریا میں ڈکیتی بھی کی۔ اگر پھانسیاں دینے سے معاملہ حل ہوتا، یہ معاملہ آسان تھا۔ ہمیں ریپ کیسز کے لیے خواتین آفیسرز کو ٹرین کرنا چاہیے۔ عدالتوں کو ہاتھ جوڑ کر کہنا پڑے گا کہ اپنے جج صاحبان کو ٹریننگ دیں۔ ان کیسز میں صلح نہیں ہو سکتی۔ واقعات اور سانحات تھمنے میں ہی نہیں آ رہے۔ پھانسیاں دینے سے معاملہ حل ہوتا تو سب آسان تھا۔ نظام انصاف میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ زینب کے قاتل کو بھی فوری پھانسی دے دی گئی تھی، تشدد کو قانونی جواز دینا نہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں اکثر ریپ متاثرہ تو مقدمہ ہی درج نہیں کراتے کہ کوئی بڑا افسر یہ نہ کہہ دے پیٹرول دیکھ کر کیوں نہ نکلیں۔ متاثرہ خاندان کی شناخت راز میں رکھنے کا قانون بنایا جائے۔ سرتاج گل کی تجویز کہتی ہیں ایسے واقعات پر ہر شخص متاثرہ خاندان کے ساتھ تصویریں بنواتا ہے۔ گجر پورہ ریپ کیس کی سینٹ میں بھی گونج۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے سی سی پی او لاہور کو سزا دینے اور انہیں تھپکی دینے والے وزراء سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ گجر پورہ واقعے کے بعد انقلابی اقدامات اٹھانا ہوں گے، سر عام پھانسی پر اپوزیشن ہماری حمایت کرے۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ بچوں سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سزاؤں کو مزید سخت کریں گے۔ سینٹ داخلہ کمیٹی نے سی سی پی او لاہور کو 21 ستمبر کو طلب کر لیا۔ نون لیگ کا عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ گجر پورہ ریپ کیس ایک طرف سیاست اور کریڈٹ سب سے پہلے۔ شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں تقریر پر سوشل میڈیا میں تنقید کا طوفان۔ زلفی بخاری نے کہا کہ نو نے جرم پر سیاست کر کے شہباز شریف نے خود کو مارکیٹ کیا۔ شہباز گل نے کہا انہیں تیسرا اسی موٹر وے پر گشت کی سزا دی جائے۔ فریحہ ادریس نے لکھا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے لیڈر سے استعفیٰ مانگیں گی۔ ایک اور صارف نے کہا ان کی سوچ صرف سڑکیں بنانے تک محدود ہے۔
सरकारी इमारत, सरकारी दफ्तर और सरकारी मुलाजिमीन की फायरिंग। सिविक सेंटर कराची की तीसरी मंजिल पर गोलियां चल गईं। KDL लैंड डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर वसीम रजा और असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम उस्मानी कत्ल। असिस्टेंट डायरेक्टर हफीज शदीद जख्मी। मुबैना तौर पर हफीज ने तबादला रुकवाने के लिए तल्ख कलामी के बाद फायरिंग की, खुद को भी जख्मी कर लिया। पुलिस की तफ्तीश जारी। ज्यादा करप्शन होगी तो ज्यादा केस रजिस्टर होंगे। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि किसी ने धेले की करप्शन नहीं की। करप्शन का रेशो तो करोड़ों और अरबों में। मानता हूँ किसी ने धेले की नहीं, करोड़ों और अरबों की करप्शन की है। ज्यादा करप्शन होगी तो ज्यादा केस रजिस्टर होंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, एक बड़े सियासतदान ने मनाजरे का चैलेंज दिया, शुक्र है मुलाखड़े का नहीं दिया, वरना मुश्किल हो जाती। एक सियासतदान ने कहा, नैब अपनी नाक से मक्खी नहीं उड़ा सकता। नैब ने तो मक्खी को नाक पर बैठने की इजाजत ही नहीं दी। मरवा कत्ल केस में 2 मुल्जिमान का बच्ची से ज्यादती और कत्ल का एतराफ। फैज उर्फ फैजू ने बताया कि अगवा के बाद मरवा को घर लाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मरने के बाद लाश कपड़े में लपेटकर कचरा कुंडी में फेंक दी। अदालत ने 3 मुल्जिमान को 26 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में पुलिस अफसर के बेटे का जाती झगड़े में पुलिस का इस्तेमाल। घर के बाहर खड़े नौजवान को अगवा करने की कोशिश। अब्दुर्रहमान को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश। मुजाहमत और इलाका मकीनों की आमद पर फरार। शहरी ने शारा फैसल थाने में कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। हमारा मैप अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन और करारदादों की अक्कासी करता है, इसलिए हमने ये शाया किया। हमारा मौक़िफ़ जो है दुनिया ने उसकी तायीद की है और भारत का मुस्तरद हुआ है उनके इस एक्शन से। भारत को पाकिस्तान का नया नक्शा चुभने लगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत का एतराज मुस्तरद। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं कि आलमी बरादरी ने भी भारतीय एतराज मुस्तरद कर दिया। मुईद यूसुफ कहते हैं कि हमारा नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और हमारे हक का अक्कास है। पाकिस्तान ने अमरीका भारत इंसदाद दहशतगर्दी वर्किंग ग्रुप के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बयान पर संगीन खदशात से अमरीका को आगाह कर दिया। आलमी बरादरी वाकिफ है कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी से ज्यादा मुतासिर हुआ। स्कूल में पहला दिन जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। कराची में आयशा मंजिल पर निजी स्कूल की 9वीं जमात की तालिबा मुबैना तौर पर सीढ़ियों से गिरकर जाम बहक। अरीबा के अहले खाना का कहना है, बच्ची की मौत हादसाती तौर पर हुई। स्कूल इंतजामिया से कोई शिकायत नहीं। 7 माह बाद तालीमी इदारे मरहलावार खुलने का पहला दिन। 9वीं जमात से यूनिवर्सिटी लेवल तक क्लासेस बहाल। दूसरे मरहले में मिडिल और तीसरे मरहले में प्राइमरी क्लासेस शुरू होंगी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी। कमरा जमात में समाजी फासलों का एहतमाम। स्कूल में दाखिले से पहले टेम्परेचर भी चेक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर रफा मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल सील। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। 16 से 30 सितंबर तक कीमतें बरकरार रहेंगी। अब हर 15 दिन बाद कीमतों का तयन किया जाएगा। पाक फजाइया का तैयारा पिंडी घेप के करीब तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह। पायलट बहिफाजत निकलने में कामयाब। हादसे की वजह जानने के लिए आला सतह का बोर्ड तश्कील। दुनिया भर में यौम जमहूरियत आज मनाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब का जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम का अज़्म। बिलावल भुट्टो ने कहा, मजबूत जमहूरियत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। साहब प्लीज। ये पता क्या हुआ है, ये MKM के आदमी है ना, ये 260 आदमियों की तकलीफ हुई है, ये मुलव्विस हैं उसमें। मियां आतिक साहब प्लीज। मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी। और चलो बदमाश।
سینیٹ اجلاس میں ہنگامہ آرائی، میاں عتیق اور مشاہد اللہ آمنے سامنے۔ لیگی سینیٹر نے کہا کہ گجر پورہ واقعے کی ذمہ دار حکومت ہے، 260 لوگوں کو جلانے والے آج حکومت میں بیٹھے ہیں، حکومتی ارکان کا احتجاج۔ میاں عتیق کے شور پر مشاہد اللہ نے کہا کہ کیا آپ بدماش ہیں؟ جامعہ کراچی کھلتے ہی ہزاروں طلبہ کا انتظامی بلاک میں احتجاج، امتحانات نہ لینے کا مطالبہ، کہتے ہیں آن لائن کلاسوں میں کچھ نہیں پڑھایا گیا، پروموشن دینے کا مطالبہ۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور کسٹمز کی کھلے سمندر میں مشترکہ کارروائی، 8 اسمگلر گرفتار، 2700 کلو گرام منشیات برآمد منشیات کی مالیت 82 کروڑ روپے ہے۔ اسمگلرز نے شواہد ختم کرنے کے لیے کشتی کو آگ لگا دی۔ یار اتنا ابھی تمہیں پتا ہے بندوبست کہاں ہوگا ایک دم پہ سے ہوا ہے۔ چلو آپ اتنا نہیں کر سکتے ہو، کوئی 19-20 ہو جاتی ہے تو میں رات اکیلے کیسے لے کے آؤں گا میرے بھائی پہ؟ وہ آپ بائک پہ لے آنا، کوئی مسئلہ نہیں، واپسی میں بھائی کو ساتھ بٹھا کے لے جانا۔ سرجانی ٹاؤن کراچی میں پولیس گردی، گٹکا بیچنے والے نوجوان کا مبینہ اغوا، مقوی کے بھائی سے 1 لاکھ روپے تاوان منگوا لیا، پیسے نہ دینے پر کسی مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی، بھائی کا آئی جی سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کراچی اتحاد ٹاؤن میں ذہنی مریضہ سے زیادتی، ملزم گرفتار، ساتھی بھاگ نکلا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، زیادتی کی تصدیق کے لیے خاتون کی میڈیکل رپورٹ کا انتظار۔ تجاول کے اسکول میں باڑہ محکمہ تعلیم کو منہ چڑھانے لگا، پرائمری اسکول میں بھینسیں باندھ دی گئی۔ برٹش ایئر ویز کی لاہور سے پہلی پرواز، برطانوی ہائی کمشنر کہتے ہیں کہ پرواز دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات کی مظہر ہے، اقدام سے دونوں ملکوں کے عوام میں رابطہ اور سیاحت بڑھے گی۔ فالوورز کے لیے کچھ بھی چلے گا، لیاقت پور میں ٹک ٹاکر نے شوہر کے موت کی جھوٹی خبر اڑا دی، لوگ تعزیت کے لیے گھر پہنچے، بہنوئی نے خبر کی تردید کر دی۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,455 روپے 35 پیسے ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 10 روپے 45 پیسے کا ہو گیا۔ یو اے ای میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 23 فلس ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، ایک بریک کے بعد ہوگی خبروں کی تفصیل۔